بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا اسے خاموش رہنا چاہیے؟ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ نے قرآن پڑھا، بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی بس وہ نماز ناقص ہے، پوری نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، تو اس کو دل میں پڑھ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہاں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب بیان کیا ہے۔ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں جہری ہیں، ان میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے تو ہمیں خاموش رہ کر امام کی قرات کو سننا ہے، یہاں اللہ کے حکم کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں سری ہیں، امام بغیر آواز کے قرآن پڑھتا ہے
تو یہاں ہمیں سورہ فاتحہ دل میں پڑھنی چاہیے۔ اس سے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔